بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 90۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں کامیابی پانے کے دو نسخے بتائے گئے ہیں، نمبر 1 تقوی اور نمبر 2 صبر۔ بس یہ دونوں اوصاف اپنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان ہی نہیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی ہمارا مقصد ہوگی۔ آئیے تقوی اپنائیے۔ الحمدللہ ماہ رمضان تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اس آیت کریمہ کے آخری حصے میں لعلکم تتقون کی وضاحت کرتے ہوئے مشہور مفسر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس میں روزہ کی حکمت کا ذکر ہے، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ مزید فرماتے ہیں گناہ کرانے والا نفس ہے اور یہ کھانے پینے سے قوی یعنی طاقتور ہوتا ہے، جب روزہ سے اس کی قوت ٹوٹے گی تو تمہیں گناہ کی طرف رغبت بھی کم ہوگی اور پرہیزگاری بھی حاصل ہوگی۔ معلوم ہوا ماہ رمضان ماہ تقوی ہے، لہذا اس ماہ مقدس کو تقوی کے ساتھ گزاریے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے پیارے اللہ عز و جل نے مجھے اور آپ کو، ہمیں اور ہم سب سے پہلے امتیوں کو، غرض سب انسانوں کے ایک نصیحت، ایک وصیت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اس نصیحت کا بیان ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ فرمایا ان اتقوا اللہ، فرمایا تقوی اختیار کرو، اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر، فرمایا تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے کعب بتائیے تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بالکل میرا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تب آپ ایسے راستے سے کس طرح گزرتے ہیں؟
ارشاد فرمایا میں کانٹوں سے بچتا ہوں اور اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ذالک التقوی یا امیر المؤمنین، کہتے بس یہی تقوی ہے یا امیر المؤمنین، یہی تقوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، اللہ پاک نے ہمیں پاکیزہ روح عطا فرمائی، پاک صاف دل عطا فرمایا، اب ہم اس دنیا سے گزر کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ گویا یہ دنیا ایک راستہ ہے اور اس راستے پر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف محبت دنیا ہے، ایک طرف مال کی محبت ہے، حسد، بغض، کینہ، خواہش پرستی وغیرہ وغیرہ، ہزاروں گناہ ہیں اور ہزاروں گناہ کے راستے ہیں۔ یہ سب گویا کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ ہم نے زندگی کے اس سفر میں اپنی پاکیزہ روح کو، اپنے دل کو ان کانٹے دار جھاڑیوں یعنی گناہوں سے بچاتے ہوئے گزر جانا ہے۔ بس اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تقوی ملے کیسے؟ آئیے سن لیجیے، روزہ کا نتیجہ تقوی ہی ہے، مگر اس کے لیے روزے اور رمضان کے حقوق پورے کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم تقوی کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ماہ رمضان شریف تقوی اختیار کرتے ہوئے کیسے گزار سکتے ہیں؟ اس کے لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں روزے کے متعلق کلام کرتے ہوئے ایک مختصر سی نصیحت ذکر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں مجھے خواب میں سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں کی نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا احبس حواسک، فرمایا اپنے حواس یعنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کو قید کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان، ایسی فصاحت بلاغت کے قربان خواب میں آ کر بھی ایسی کمال نصیحت فرمائی کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 2 لفظی نصیحت پر اگر ہم گہری نظر سے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ تقوی حاصل کرنے کا بہترین اور اہم ترین طریقہ ہے۔ دیکھیے، تقوی اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد محترم کے حوالے سے تقوی کی یہ تعریف لکھی ہے کہ دل کو گناہوں سے دور کر دینا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم خوف خدا کا بیان سنتے ہیں، قبر اور آخرت اور جہنم کا ذکر سنتے ہیں تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، گناہ نہ کرنے کا سچا پکا ارادہ کر لیتے ہیں، مگر چند ہی منٹ بعد پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل گناہوں سے دور نہیں ہوتے۔ جب دل گناہ سے دور ہو جائے، دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے تو پھر نفس گناہ کی خواہش کرے گا بھی تو دل اس خواہش کو ٹھکرا دیتا ہے۔ جب دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے تو گناہ کے اسباب بن بھی جائیں پھر بھی دل ان اسباب سے کنارہ کر لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا تقوی اصل میں دل کی ایک کیفیت ہے، مگر دل کی یہ کیفیت بنے گی کیسے؟ اس کے لیے ایک مثال سمجھیے۔ جب کہیں سڑک ٹوٹ جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک کو دوبارہ سے بنانے کے لیے ایک تو وہاں
کاریگر لگا دیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی سڑک کے دونوں جانب ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے سڑک زیر تعمیر ہے، متبادل راستہ اختیار فرمائیے۔ یہ بورڈ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہاں سے گاڑیاں روٹین میں گزرتی رہیں گی تو کاریگر کام نہیں کر پائیں گے۔ وہ جتنا کام کریں گے سڑک چونکہ ابھی کچی ہوگی، اوپر سے گاڑی گزرے گی تو دوبارہ ٹوٹ جائے گی، تو لہذا وہاں پر کاریگر لگانے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی آمد و رفت بھی بند کر دی جاتی ہے۔ یہی حال ہمارے دل کا ہے۔ ہمارا دل گناہ کر کے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب ماہ رمضان آیا، ہم نے روزے رکھنا شروع کیے، گویا دل کی صفائی کے لیے ہم نے اندر کاریگر لگا دیے، نفس کی خواہش دبانے کا کاریگر، بھوک کا کاریگر، پیاس کا کاریگر، اور یہ سارے کاریگر ہیں جو ہم نے اپنے اندر لگا دیے تاکہ ہمارے دل کی صفائی کریں۔ یہ کاریگر صفائی تو کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دل کے راستے بند نہیں کریں گے تو دل کی صفائی ہو نہیں پائے گی۔ لہذا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دل کے راستے بھی بند کرنے ہیں تاکہ روزے کے ذریعے سے دل کی پوری طرح صفائی ہو سکے اور دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ اب وہ دل کے راستے کیا ہیں؟ یہ راستے وہی ہیں جن کی ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خواب میں آ کر نصیحت فرمائی تھی، احبس حواسک، اپنے حواس کو قید کر دو۔ تو معلوم ہوا پیٹ شرمگاہ کا روزہ رکھ کر روزے کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جب تک ہم اس کے ساتھ ساتھ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں کا روزہ نہیں رکھیں گے اس وقت تک دل کی مکمل طور پر صفائی نہیں ہو پائے گی۔ جب صفائی نہیں ہوگی تو دل چمک نہیں سکے گا، دل نہ چمکا تو اس میں گناہوں سے نفرت پیدا نہیں ہوگی، اور اگر گناہوں سے نفرت پیدا نہ ہوئی تو تقویٰ نہیں مل پائے گا، اور تقویٰ نہ مل پایا تو عید کا چاند نظر آتے ہی شیطان گناہوں کا ایسا بازار گرم کروائے گا کہ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔